مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد میرے معزز دوستو، آج شعبان المعظم کی 8ویں تاریخ ہے، 1446 ہجری ہے اور بمطابق 7 فروری 2025 ہے۔ آج سے ٹھیک 3 دن قبل 5 شعبان کو سن 4 ہجری میں، یعنی آج سے 1442 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ میں آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ 2 نواسوں کو امت نے اس طرح بیان نہیں کیا جیسے بیان کرنے کا حق ہو۔ ان میں ایک نواسہ نواس رسول حضرت حسین ہے اور ایک نواسہ نواس ابو بکر حضرت عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں 1-2 سال کے فرق سے ہم عمر ہیں اور ان کے آپس میں بڑی محبت، بڑا پیار، ہم مشن، ہم مسلک، ہم کاز، ہم ذہن لوگ ہیں۔ جیسے یزیدیت سے ٹکر حضرت حسین نے لی ہے، ایسے ہی یزیدیت سے ٹکر نواس ابو بکر حضرت عبداللہ بن زبیر نے لی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمر کے ہاتھوں قتل ہوئے، دور یزید کا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اموی دور میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا ہے، اور اس وقت مکہ کا گورنر حجاج بن یوسف جیسا ظالم شخص تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ طے کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی کام کروں یا نہ کروں، لیکن ان 2 پر میں تفصیلی کام کروں گا اور امت کو لکھ کر دلائل آسان زبان میں دوں گا۔ تو آپ دعا کریں۔ میرا پہلا کام تو شروع ہے نواس رسول کے حوالے سے، یہ اس کی 2ری جلد آپ کے سامنے میں آج لے کر آیا ہوں۔ 3ری جلد پر کام جاری ہے، 6 جلدیں تقریباً بنے گی، کوئی ایک جلد 500 صفحات کے لگ بھگ ہوگی، 6 سے 7 جلدیں حضرت حسین رضی کی سیرت پر، پیدائش سے لے کر شہادت تک پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ لوگ صرف پیدائش سناتے ہیں، پھر شہادت سناتے ہیں، درمیان کی زندگی نہیں سناتے، تو میں نے پوری درمیان کی زندگی پر بات کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور ساری 2ری جلد ہے۔ لوگو میں حسین ہوں اس کتاب کا نام ہے، پیپل آئی ایم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا حضرت حسین رضی اللہ کا اپنا زبانی ایک تعارف ہے۔ 57 سالہ زندگی ہے تو کوشش کی ہے ہر سال کی زندگی پر پورے دلائل کے ساتھ بحث کی جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رب نے زندگی قوت بخشی تو ضرور نواس ابو بکر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ اس طرح میں تفصیلی کلام کروں گا۔ آج چونکہ حضرت حسین کی ولادت کے حوالے سے بات ہے تو میں اسی پر 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک بات ہوگی حضرت حسین اپنے نانا جان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری بات ہوگی حضرت حسین اپنی نانی جان کی نظر میں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے نانا کو تو یاد کیا جاتا ہے، حضرت حسین کی نانیوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ نانیوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں ہیں، تو جب رسول اللہ نانا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں حضرت حسین کی نانی ہوئی نا، تو نانی کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ نے جو حضرت حسین حضرت امام حسن سے پیار کیا ہے اس کو سنایا بھی نہیں جاتا۔ شاید 2 باتیں ہوں، یا تو اسٹڈی نہ ہو، اس پر مطالعہ نہ ہو، معلومات نہ ہو، یا جس کو معلومات ہے وہ جان بوجھ کے چھپا دیتا ہے تاکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں سامنے نہ آئیں، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اگر بتا دی جائے تو نفرتوں کی تو جڑ کٹ جائے گی نا، نفرت دنیا میں ختم ہو جائے گی کہ جس بنیاد پر نفرت کا بیج بویا جاتا ہے کہ جی لڑائی ہے، فساد ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی باتیں پیش کی جاتی ہیں، وہاں پر پیار اور محبت کو نہیں پیش کیا جاتا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ اس عنوان پہ بات کروں۔ میں نے کل 2 باتیں کرنی ہیں، بس آپ توجہ رکھیں۔
میں پہلی بات آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے ہی لوگوں میں حسین ہوں اسی سے پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے. صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. تو حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کزن ہوئے. تو والد کے کزن ہیں حضرت حسین کے, تو کیا بنے؟ چاچو بنے. ایک رشتہ اور حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے, یہ کون لگے؟ حضرت رسول اللہ کے چچا زاد ہیں. تو حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی چچا لگے. اور ایک اور رشتہ وہ کیا ہے کہ حضرت علی کے کزن ہیں اپنے شوہر کے اماں فاطمہ کے. تو اس حوالے سے برادرانہ رشتہ لگا جسے ہم بھائی سمجھتے ہیں. تو یوں حضرت حسین کے ماموں بھی لگتے ہیں, نانا بھی لگتے ہیں, چاچو بھی لگتے ہیں. یہ ایک ہی رشتہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا جو 3-4 حیثیتوں سے پیش کیا جا سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھانا ہمیں شروع فرمایا. فلما کان فی الرابعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھی رکعت میں تھے, اقبل الحسن والحسین حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حسن اور حسین اس وقت آئے, بچپن میں ہیں, چھوٹے ہیں. 4 ہجری کو حضرت حسین کی ولادت ہے. تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہے. تو 6 سال, 6.5 سال, 7 سال عمر تھی حضور پاک کے دنیا سے جانے کے بعد. تو یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. اور بڑے بھائی 2 سال بڑے ہیں تو ان کی عمر ہوگی 7 سال, ان کی عمر ہوگی 5 سال, یعنی اس حساب سے 6 سال, 4 سال, 5 سال, اس عمر کی بات. کہتے ہیں دونوں آئے, چوتھی رکعت میں آئے. یہ بات میں نے اسی لیے کہی ہے کہ آپ یہ نقطہ نہ نکالیں میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. تو میں بتا رہا تھا نابالغی کی عمر تھی, چھوٹی عمر تھی, تو نماز فرض نہیں تھی. یہ چوتھی رکعت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ سوار ہو گئے, رسول اللہ کی کمر پہ, دونوں بچے دوران نماز. ٹھیک ہے. فلما سلم, کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کا سلام پھیرا, وضعہما بین یدیہ, حضور پاک علیہ السلام نے یوں اٹھایا اور اپنی گود میں انہیں سامنے بٹھا لیا. وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ فَحَمَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتقہ الایسر. یوں سامنے بٹھایا, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھایا اور حضرت حسین کو اپنے بائیں کندھے پہ بٹھایا. یہ پیار کی ایک علامت. اور پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. ثم قال ایھا الناس, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا, اے لوگوں میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام, اہل بیت اکرام, اس امت کا افضل ترین طبقہ, حضور ان سے مخاطب ہے. جی یا رسول اللہ, آپ ارشاد فرمائیے. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا, تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کا چچو اور جن کی پھپھو بہت ہی اچھے لوگ ہیں, جن کے چاچے اور جن کی پھپھی بہت اچھے لوگ ہیں, ان کے بارے میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا, ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کا نانا بھی اچھا ہے اور جن کی نانی اماں بھی بہت اچھی ہے, تو میں بتاؤں؟ کہ رسول اللہ ضرور بتائیں. یہ دوسرا سوال تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا, تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں, بتاؤں جن کے ماموں بھی بہتر ہیں اور جن کی خالائیں بھی بہتر ہیں. نقطہ ذہن میں رکھنا, خالہ نہیں, خالائیں بھی بہتر ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ, چوتھا سوال کیا, کیا ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کی اماں بھی بہت اچھی ہے اور جن کے ابا بھی بہت اچھے ہیں. اب صحابہ کرام کا ایک شوق بڑھ گیا کہ آپ علیہ السلام فرمانا کیا چاہتے, رسول اللہ کا ارشاد کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, ہم الحسن والحسین. ان 4 سوالوں کا جواب ایک ہی ہے, حسن بھی ہے, حسین, یہ دونوں ہیں. پھر حضور نے تفصیل ڈیٹیل ارشاد فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نانے اللہ کے رسول کی بات,
जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलिद, और इनकी नानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी अम्मा हुजूर की बेटी हजरत फातिमा, व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और इनके वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, और इनके चाचू हजरत जाफर हजरत अली के बड़े भाई, व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, और इनकी फूफी हजरत अबू तालिब की बेटी हजरत अली की बहन उम्मे हानी, व खालुहुमल कासिम, और इनके मामू मेरे बेटे कासिम, व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मे कुलसूम बनातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी खालाएं ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम जो फातिमा की बड़ी बहनें हैं, रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, वो इनकी खालाएं हैं। जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके नानी और नाना जन्नत में हैं। अबूहुमा फिल जन्ना, इनके वालिदैन जन्नत में हैं। जद्दतुहुमा फिल जन्ना, बाकी नानियां भी जन्नत में हैं। उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी वालदा भी जन्नत में है। व अम्मुहुमा व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, चाचू हूँ या फूफियाँ हूँ वो भी जन्नती हैं। व खालातुहुमा, इनकी तमाम खालाएं भी जन्नती हैं। व खालुहुमा फिल जन्ना, इनके मामू भी जन्नती हैं। हुमा फिल जन्ना, और ये दोनों भी जन्नती हैं। वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे मोहब्बत और प्यार रखेगा वो भी जन्नती है। ये रिसालत में आपका फरमान है। मोजम तबरानी है, अल औसत है। मोजम तबरानी की जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 66 है, हदीस नंबर 2682 है, और मकतबा इब्न तैमिया अल काहिरा मिस्र से यह किताब है। आप अल्लाह के घर में बैठे, आप मुझे बताएं, ये चीज़ें अगर बयान हों और रसूलुल्लाह के ये फरमान सुनाए जाएं, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? बोलते नहीं है। लड़ाई बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? तो फिर लड़ाई बतानी चाहिए या प्यार बताना चाहिए? नफरत बतानी चाहिए या मोहब्बत बतानी चाहिए? ये मिंबर पे बयान क्यों नहीं होता? क्या ये रसूलुल्लाह का फरमान ना हो, अहदीस की किताबों में मौजूद ना हो? कोई मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने अपनी जेब से थोड़ी लिखा है। मैं तो इस तरह हवाला और रेफरेंस पेश कर रहा हूं, कोई अंधा भी किसी को रेफरेंस बता दे तो वो भी निकाल के दिखा दे। असल प्रॉब्लम यही है कि जब इस मिंबर से साहबा और अहले बैत की नफरतें सुनाई जाएंगी तो फिरका वारियत तो फैलेगी, लड़ाई फसाद तो होगा, बदअमनी तो होगी, और मोहब्बतें तब हैं जब इस मिंबर ने मोहब्बतें सुनानी। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हो या हुजूर की अहले बैत हो, ये हमारी दोनों आंखें हैं। अहले बैत नबी के घराने को कहते हैं और सहाबा नबी के याराने को कहते हैं। इतनी सी बात है। कभी घराना और याराना लड़ते? अल्लाह अकबर। मैंने कहा मैं दो बातें सुनाऊंगा, एक नाना जान की नजर में और एक नानी की नजर में, हजरत हुसैन और हजरत हसन का मकाम। आओ, ये मैं हदीस पाक पेश कर रहा हूं। इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख बगदाद में इसको नकल फरमाया। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत दखल अलैया अल हसन वल हुसैन। हजरत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मेरे पास मेरे नवासे अपनी नानी को मिलने हसन और हुसैन तशरीफ लाए। बचपन में हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मेरे पास आए। फवहबतु लहुमा दीनारा, कहते हैं मेरे पास एक दीनार मौजूद था और एक चादर मौजूद थी। मैंने कहा मैं एक को दीनार दे दूं, एक को गिफ्ट चादर दे दूं, तो शायद दीनार वाला कहे कि मुझे चादर चाहिए और चादर वाला कहे मुझे दीनार चाहिए। अब चीजें एक एक हैं, बच्चे दो हैं, तो प्यार से इन्हें क्या दो? वो फरमाती है मैंने 50-50 किया। जो दीनार था ना, मैंने उसको आधा आधा किया। आपको पता है दीनार, ये कुवैत वाली करेंसी का नाम मैं नहीं ले रहा, दीनार सोने के सिक्के का नाम है। और आप हैरान हो गए कि मैं आपको वजन बताने लगा हूं। कितना सोना होता था? अगर 20 दीनार जमा कर लें तो 7.5 तोला सोना बनता है। ये जो कहा जाता है ना कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो तो उसके ऊपर क्या है? ज़कात आ जाती है। तो वो 20 दीनार होते हैं जिसको वजन करके 7.5 तोला सोना बनता है। हुजूर ने लफ्ज 7.5 तोला नहीं फरमाया, हदीस में जो है वो 20 दीनार का लफ्ज है। ये तो वजन किया है, फिर पता चला कि वो 7.5 तोला बनते हैं 20 दीनार। तो कितना सोना होगा? उनमें एक दीनार की वैल्यू का आप अंदाजा लगा लें।
اور آج کے دور میں 1 تولے کی قیمت نکال لیں ذرا اور پھر آدھے تولے پہ آ جائیں تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے نوازوں کو گفٹ دے، کہتے میں نے 1 دینار لیا، آدھا دینار ایک کو اور آدھا دینار دوسرے، 50-50 ہو گیا۔ اب آ گئی چادر، کہتے ہیں وہ چادر جو تھی وہ شککت مرتی بینہما فرددت کل واحد منہما بشک، چادر بہت بڑی تھی، بچے چھوٹے تھے تو میں نے اسے بھی آدھا آدھا کیا، آدھی چادر ایک بچے کو پہنا دی، آدھی دوسرے نواسے، یعنی آدھی حضرت حسن کو اور آدھی حضرت حسین کو پہنا دی، تو دونوں بڑے خوش ہوئے، دینار بھی مل گیا اور خوبصورت مرتی چادر بھی مل گئی۔ تو کہتے ہیں فخرجا مسرورین فرحین یضحکان، دل بھی خوش تھا، چہرہ بھی خوش تھا، ہنسی خوشی یہاں سے چلے۔ دل کی خوشی کیسے سمجھ آتی ہے؟ چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ دل کتنا خوش ہے، ورنہ فرحت کا تعلق اصل میں دل کی خوشی سے ہے۔ مسرور، چہرہ بھی پیارا تھا، یضحکان، ہنس رہے تھے دونوں، اور خوشی خوشی فخرجا، میرے گھر سے نکلے اپنی اماں کے گھر جانے کے لیے، حضرت فاطمہ کو اپنی اماں کو دکھانے کے لیے۔ ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، اماں فاطمہ کے گھر حسن حسین نہیں پہنچے، حضور کی راستے ملاقات ہو گئی۔ کہتی ہیں فلقیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا کفا کفا، تھوڑا ٹھہریے، تھوڑا ٹھہریے، تھوڑا ٹھہریے، صبر کرو بیٹا، ذرا مجھے بتاؤ کہاں جا رہے ہو اتنی ہنسی خوشی۔ یہ حضور پاک نے ان دونوں سے بات فرمائی، کہتے ہیں رک گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، محبت دیکھیں، چھلکتا ہوا پیار اگلے لفظ میں دیکھنا، فرمایا قرۃ الاعین، قرۃ الاعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین۔ یہ لفظ من کساکما بردین، بڑی پیاری چادر پہنی ہوئی ہے، کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ صرف چادر تھوڑی ملی ہے، دینار بھی ملے ہیں آدھا آدھا۔ تو جب دینار دیکھا تو حضور نے فرمایا وَوَهَبَ لَكُمَا دینارا، یہ پورا دینار تم دونوں کو مل گیا، کس نے دیا؟ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ اس کو بھلا کرے، کس نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی؟ تو قالا، دونوں نے بیک زبان جواب دیا امنا عائشہ، امنا عائشہ، ہماری نانی اماں عائشہ نے ہمیں دیا، دونوں نے بتایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے اپنے گھر کی چادر تھی، تو حضور پاک نے فرمایا صدقتم، بالکل تم نے ٹھیک فرمایا، واللہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، خدا کی قسم، ہیا واللہ امکما و ام کل مؤمن، بے شک وہ آپ کی بھی اماں ہے اور ہر مومن کی بھی والدہ۔ میں یہاں رک کے کہا کرتا ہوں کہ عائشہ ہر کی ماں نہیں ہے، مؤمن کی ماں ہے۔ ہر بندہ اپنی ماں نہ سمجھے، پہلے اپنا ایمان دیکھے پھر اماں عائشہ سے ماں کا رشتہ دو۔ ہمیں نہیں ضرورت ہم کسی کو کہیں تیری ماں، تیری ماں، مومن کی ماں ہے۔ ہاں اگر مومن ہے تو یقیناً ماں ہے۔ فرمایا وہ ام کل مؤمن، ہر مؤمن کی ماں ہے۔ قالت عائشہ فواللہ لما صنعت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من الدنیا وما فی، اماں کہتی ہیں ابھی دروازے سے نکلے تھے کہ سامنے حضور ملے تو یہ پیغمبر کے الفاظ میرے کانوں تک آ رہے تھے۔ جب رسول اللہ کی زبان سے لفظ نکلا کہ بیٹا آپ نے سچ کہا، وہ صرف آپ کی نہیں ہر مومن کی ماں ہے، تو میں سوچنے لگی کہ میں نے تو صرف چادر دی ہے، 1 دینار دیا ہے، اس کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان سے جس زبان پہ کبھی جھوٹ زندگی میں آیا نہیں ہے، میرے لیے یہ لفظ، میرے لیے یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ مقام، یہ حیثیت اور یہ ویلیو اور یہ لقب ملا، یہ رتبہ مجھے حضور کی زبان سے ملا کہ وہ قیامت تک آنے والے ہر مؤمن کی ماں ہے۔ تو فرماتے ہیں 1 دینار اور 1 چادر کیا ہے؟ خدا کی قسم، ایک طرف پوری دنیا رکھ دیں اور ایک طرف پیغمبر کا یہ لقب میرے لیے زبان سے نکلا ہوا رکھ دیں، تو میں اس کے ساتھ، اس لقب کے ساتھ، حضور کی زبان کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے پیار زیادہ کروں گا۔ یہ امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے، باب الالف میں ذکر کیا ہے، ذکر اسماء المفردہ میں ذکر کیا ہے، اور حضرت اسید بن زید بن نجی کے روایت کے تحت ذکر کیا ہے، جلد نمبر 7 میں کیا ہے، صفحہ 517 پہ کیا ہے،
اور بیروت لبنان سے اس کتاب کو چھاپا گیا ہے، یہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی کتاب لوگوں میں حسینوں سے صرف 2 روایتیں پڑھی ہیں، اور یہ ابھی اس کی دوسری جلد ہے، اتنی جلد اس کی پہلی ہے، انشاءاللہ اتنی اس کی تیسری تیار ہوگی، یہ 6 جلدوں پہ کتاب آ گئی۔ تو آپ کو یہاں بتانے کا مطلب کہ 3 دن پہلے حضرت حسین کی ولادت گزری ہے، 5 شعبان سن 4 ہجری، اور اب 1446 ہجری ہے، تو 1442 سال ہوئے ہیں حضرت حسین کی ولادت کو، اور 57 سال کی زندگی میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک پیدائش تا شہادت پوری ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پہ ان کی اس تاریخ کو جمع کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں ان سے محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں اربوں خربوں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ دے دے مجھے، دے دے، اب آج یہاں کلیئر کر لیتے ہیں، میں اعلان کر لیتا ہوں آئندہ کے۔ میں یہ اعلان یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات آپ ضرور بھیجا کریں، لیکن ٹائمنگ ہم تھوڑی چینج کر رہے ہیں اگلے جمعے سے۔ ٹائمنگ یہ ہے کہ یہاں میں بیان کرتا ہوں تو پھر 8-10 منٹ اس پہ لگ جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جتنے دوستوں نے سوال لکھنے ہیں نا، اور بھی لکھیں، میں سوال سے تنگ نہیں ہو رہا، دینی سوال ہے، آپ کو بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، لیکن جواب ہم مجلس ذکر کے بعد دیں گے۔ جو جمعے کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے نا، اس میں بھی اسی طرح مجمع بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ آ کے مجھ سے جواب لے لیجئے گا، یا ایک پرچی میں سوال پڑھ کے وہاں جواب دے دوں گا، ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور آپ تک بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب بھی لکھ کے لے آئے نا، میرے لیے پرابلم نہیں ہے۔ اس جمعے میں دے رہا ہوں، اگلے جمعے جیسے نماز کے بعد مجلس ذکر میں بیٹھیں گے تو وہاں انشاءاللہ جتنا ٹائم بھی ہو نا، آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ کہیں تو انشاءاللہ سوالات حل کریں گے۔ مفتی صاحب، اسرائیل اور فلسطین کا معاہدہ ہو چکا ہے، اسرائیل کی مصنوعات استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، معاہدہ ہوا ہے، اسرائیل جھکا ہے، معاہدے پہ مجبور ہوا ہے، اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد، کس وجہ سے؟ اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو حماس کے مجاہدین کا ڈٹ جانا ہے، اور ایک امت مسلمہ کا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی ہے۔ آپ چاہتے ہیں بھی ہم مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کر دیں، مقاطعہ ٹوٹ جائے اور وہ پھر اسرائیل اس طرح ابھر کے آئے اور پھر ہمارے مجاہدین اور ہمارے وہاں کے مسلمان بھائیوں اور بچوں پر بمباری کرے؟ یہ کوئی وقتی ان سے بائیکاٹ تھوڑی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے اللہ کے رسول کو فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آپ اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کبھی بھی ان کو اپنی رضا کی بات نہیں کر سکتے، اس سے بڑھ کے ڈٹ کے معاہدہ مقاطعہ کریں گے انشاءاللہ اور بائیکاٹ کریں گے۔ دکاندار اگر جمعے کی نماز 2 بجے والی مسجد میں پڑھے، اس سے پہلے دکانداری کر سکتا ہے یا نہیں؟ بہت بڑی وعید کی بات آپ نے کی ہے بھائی، قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا جمعہ کی اذان سنے تو کاروبار چھوڑ دیں۔ یہ جمعہ کی پہلی اذان شہر میں جس وقت بھی آئے اس وقت کے بعد کاروبار منع۔ وذروا البیع حکم، یہ آرڈر آف ہولی گارڈ، اس کو کوئی مفتی ختم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ 2 بجے نہیں 3 بجے والی مسجد میں جا کے پڑھیے، لیکن پھر نماز پڑھ لی ہے کہ پھر آنکھ کھول دیں، لیکن اذان کے بعد آپ نے جمعے کی تیاری میں لگ جانا ہے، یوں آپ نے نہیں کرنا۔ مفتی صاحب، مسئلہ پوچھنا تھا کہ دوران غسل منہ میں کلی کرتے وقت الٹی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو الٹی آ جائے تو وضو یا غسل کا؟ بھائی وضو غسل تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو غرارہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ غرارہ نہیں کر سکتے، 100% نہیں کر سکتے، تو باقی پھر آپ مجبور ہیں، تو مجبور آدمی کو ہم غرارے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ حضرت اکیڈمی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، 3 صفیں بنتی ہیں، وہاں پر اذان دے سکتے ہیں، ساتھ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں اکیڈمی والے اگر آپ کو پرمیشن دیں، بہتر ہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن اگر اکیڈمی کی مینجمنٹ سے پرمیشن نہیں ہے یا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، چاہے سیکورٹی ریزن ہے یا کچھ اور بھی ہے، تو پھر آپ مسجد میں اپنی اکیڈمی میں پڑھ سکتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ۔ اگر اذان کی آواز وہاں تک آتی ہے تو دوسری اذان کی ضرورت نہیں ہے، اگر اذان کی آواز ہی وہاں نہیں آ رہی تو پھر تو آپ دوسری اذان دیں تو سنت ہے، بہت بہتر ہے۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے کتنی مقدار میں خون میرے بھائیوں، خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں جسم سے خون نکلا اور اسی جگہ ہی رک گیا تو یہ تو 100 جگہ بھی نکل کے رک جائے، باہر نہ آئے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن جیسے نکلا بہہ پڑا، چاہے وہ آدھا انچ سے بھی چھوٹا بہہ پڑا، آدھا انچ تو بہت بڑی بات ہے، سطر کی بات کریں، تھوڑا سا بہہ پڑا، بس بہنے والا سیلان دم ہے اور اس سے وضو ٹوٹ،
تھوڑا سا بھی اپنے اس زخم کے ایریے سے باہر آیا بس گیا وضو آپ کا۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میری زوجہ محترمہ بہت غصہ کرتے ہیں، میں کیا کروں، ان کا غصہ ختم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے؟ یہ سارے ساتھی ہنس پڑے ہیں، یہ مشترکہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ مجھے اس جگہ ملیں جہاں یہ آن لائن جاری نہ ہو، ورنہ میں نے جواب بتایا تو آپ کی بیگم سن رہی ہوگی، اس نے اس کا جواب تلاش کر لینا ہے، تو یہ تنہائی کی بات ہے۔ مفتی صاحب اچھا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا کتنے دن بعد کاٹیں اور نماز نہیں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ مدت مسافر کے لیے تو 40 دن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسافر نہیں، آپ مقیم ہیں تو ہفتے میں ہو جانی چاہیے صفائی، بہت بہتر ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔